السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے قمر اقبال اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے میجر ایشوز ان پاکستان اکنامکس۔ جتنے بھی پاکستان اکنامکس میں میجر ایشو ہیں ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہمارے اس سبجیکٹ میں۔ سب سے پہلے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا ہو اس کے لیے ہمیں انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے اس سبجیکٹ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے سبجیکٹ کے جو آپ کا تھیم ہے اسٹڈی کا کمپیوٹر سائنس، اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس سبجیکٹ کے لیے آپ کو انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے کیا چیز اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹس ہوں گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ یہی کہہ لیں کہ ہسٹوریکل سبجیکٹ ہے، جنرل نالج کا سبجیکٹ ہے، جس سے آپ کو پاکستان کی جو ہسٹری ہے اکنامکلی، کہ پاکستان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے جب انیشیل سٹیجز میں، یا جب پاکستان اچھے طریقے سے چل رہا تھا تو کیوں وہ خراب ہوا، یا اگر وہ خراب تھا تو ٹھیک کیوں ہوئے اس کی اکنامی، اس کے جو ایشوز ہیں میجر ایشوز وہ کیا ہیں، کیوں پاکستان ابھی تک سٹل جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ڈیولپنگ کنٹری اور ایک ہوتا ہے ڈیولپڈ کنٹری۔ ڈیولپنگ جو ابھی ترقی کر رہا ہے، جس میں ابھی ایشوز چل رہے ہیں پیسے کے لحاظ سے یا کوئی بھی کسی طریقے سے بھی، اور ڈیولپ کنٹری ہوتا ہے جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے، جو اپنے سورسز وغیرہ وہ اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبجیکٹ کا بارے میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں پڑھیں گے کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ یہی ہماری کورس آؤٹ لائن ہے اور یہی چیزیں ہم نے پڑھنی ہے۔ چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سبجیکٹ میں کیا چیز پڑھنے والے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا اوور ویو آف پاکستان اکانومی، کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا ایک اوور ویو لیں گے کہ سٹارٹنگ میں کیا تھی، ابھی کیا چل رہی ہے، اور کیا وجوہات تھیں، کیا پالیسیز تھیں، کیا سٹیپس تھے جو لیے گئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اچھی ہوئی یا بری ہوئی۔ اس میں ہم پڑھیں گے جو 1947 سے آنورڈ 2010 تک جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں ہے، اس بک میں ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ جب ہم یہ چیپٹر سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیولپنگ پلاننگ اینڈ ریسورس موبلائزیشن، کہ جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ کس طرح کی گئی پاکستان کی، اور کیا اس کے افیکٹ ہوئے، کیا اس میں ڈرا بیکس تھے، کیا اس کے فائدے ہوئے، یہ چیزیں ہم کریں گے ڈسکس۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایگریکلچر سیکٹر اینڈ اٹس پرابلم تو دیکھیں گے کہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس میں کیا ایشوز ہیں، کیوں یہ جو ہے وہ اس لیول کا نہیں رہا جس لیول کا یہ تھا سٹارٹنگ میں، کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، مطلب کہ ہماری جو موسٹلی پروڈکٹ ہیں جو ہم باہر بھیجتے ہیں ادر کنٹریز کو، وہ ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایگریکلچرل کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایگریکلچر میں اگر جو ایشوز آ رہے ہیں فارمرز کو، کسانوں کو، وہ کیا ایشوز ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انڈسٹریل سیکٹر اینڈ اٹس پرابلم، کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ادر دین ایگریکلچر، جو ہم پروڈکشن کہہ سکتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں، جس مطلب کوئی الیکٹرانک، میکینیکل یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں کیا پرابلمز ہیں، اس کے کیا ڈرا بیکس ہیں، اس میں کیا ایشوز چل رہے ہیں، ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے، کیسے سالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاسٹ میں، وہ سالو ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپلائمنٹ، ان امپلائمنٹ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ان پاکستان میں جو امپلائمنٹ کی ریشو ہے، پاکستان میں جو امپلائمنٹ کی جو کیے گئے اقدامات، جو سٹیپس لیے گئے، اس کے بعد ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے گئے،
اور ان امپلائمنٹ کیوں ہے ہمارے یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمیشہ ہم لوگ موسٹ آف دا پیپل جو ہم ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے اور بعد میں ہم وہاں پہ جا کے جاب کر لیں گے یا کوئی گورنمنٹ جاب کر لیں گے۔ جو مین ریزن ان امپلائمنٹ کی ہے نا، وہ یہی ہے چل رہی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنا کر لینی ہے، اتنا پڑھ لینا ہے، ایم بی اے کر لینا ہے، ایم کام کر لینا ہے، ایم ایس سی کر لینی ہے، ایم سی ایس کر لینا ہے یا ایم اے کر لینا ہے، اس کے بعد جی ہم نے کوئی سرکاری نوکری دیکھنی ہے، گورنمنٹ جاب دیکھنی ہے اور وہ ہم نے کر لینی ہے، یا پھر کوئی فلاں انڈسٹری میں ہم نے اتنی جاب کر لینی ہے، یا میری جی 1 لاکھ روپے سیلری لگ گئی اور بس ٹھیک ہے ہم بس گزارا کر رہے ہیں۔ یہ مین جو ریزن ہے ان امپلائمنٹ کی وہ یہی ہے کہ ہماری ایک جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی براڈ نہیں سوچا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ہے وہ اس جو کنویں سے نکلیں، اس کنویں سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جاب ٹیکر نہ بنے، جاب میکر بنے۔ دیکھیں، جاب ٹیکر نہ بنے، جاب میکر بنے۔ انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کو ایک تھوڑا سا میں نے اوور ویو دیا کہ ہمیشہ آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے جاب میکر بننا ہے، جاب ٹیکر نہیں بننا۔ کہ جو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے جاب لینی ہے، آپ نے یہ سوچنا کہ میں نے جاب پروڈیوس کرنی ہے۔ پروڈیوس کیسے کریں گے؟ جب آپ بزنس کریں گے، چھوٹا کریں بڑا کریں، لیکن ٹرائی کریں کہ بزنس کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپینڈنس آن فارن ایڈ اینڈ انٹرنیشنل ڈیٹس، کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان ایز اے پاکستان کنٹری ڈپینڈ کرتا ہے فارن ایڈ اور کیا اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل جو ڈیٹس ہیں، جو لون ہم لیتے ہیں ان پہ، پاورٹی اینڈ انکم ڈسٹریبیوشن، کہ پاورٹی کیا ہے پاکستان میں، کیوں ہے، کیسے ختم کی جا سکتی ہے، یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انفلیشن، ڈیفیسٹ ان فارن ٹریڈ اینڈ ایمرجنگ ایشوز۔ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ انفلیشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیفیسٹ ان فارن ٹریڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا اسمبلی میں، جی فارن ڈیفیسٹ میں اتنا ہمیں ڈیفیسٹ ہے اور دوسرے میں اتنا ہے۔ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو مین کانٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے، اور یہی ہماری کورس آؤٹ لائن ہے، یہی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے ایک تھوڑا سا اوور ویو دیا کہ ہم اس سبجیکٹ میں پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ چیپٹر انشاءاللہ۔ جی یہ ہمارا ہے فرسٹ چیپٹر، اوور ویو آف پاکستان اکانومی، کہ پاکستان کا ہم نے اوور ویو لینا ہے اکانومی کا، کہ یہ جو ہسٹری میں اس نے کیا کیا، اس کی گورنمنٹ اتھارٹیز میں نے اس کے جو نمائندے تھے، جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں وہ کیا تھیں اور فیل کیوں ہوئیں، یا جو کامیاب ہوئیں وہ کیوں کامیاب ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے کیونکہ پاکستان کی اکانومی دیکھنی ہے تو پاکستان سٹارٹ ہوا 1947 میں، تو ہم نے 1947 سے آنورڈ جو کچھ تبدیلیاں آئیں، جو کچھ چینجز آئیں پاکستان کی اکانومی میں، ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ تو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اوور ویو کو ڈیکیٹ وائز، مطلب ہر 10 سال وائز اس کو ہم نے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے 1949 سے 1950 تک، پھر 1959 سے 1960 تک، پھر اس طرح کر کے 1969 سے 1970 تک، اس طرح کر کے نا ہر 10 سال کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، ایک سلیب بنائی ہوئی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس سلیب میں کیا کیا چینجز آئی اور بہتری ہوئی یا کمی ہوئی۔
اور ہم ڈسکس کریں گے کہ ان ڈیکیڈس میں جو ہیومن ریسورس ہو گیا، ان امپلائمنٹ ہو گیا، پاورٹی ہو گیا، یا انکم ڈسٹریبیوشن وغیرہ، فارن ڈیٹس وغیرہ ہو گئے، وہ کتنے اوپر گئے کتنے نیچے رہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ود فگرس، ود اسٹیٹسٹکس، کہ کیا کیا چیزیں جو تھیں وہ اچھی ہوئیں پاکستان کے ساتھ اور کیا چیزیں بری ہوئیں۔ جی تو بک میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے، اور بک آپ پرچیز کر لیجیے گا۔ یہ میں پڑھوں گا نہیں، میں آپ کو ویسے اوور ویو دوں گا، کیونکہ اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم ویسٹ ہوگا ہم لوگوں کا، اس لیے جب کلاس سٹارٹ ہوگی فزیکل پھر دیکھیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ میں آپ کو ان سب کا اوور ویو دوں گا کہ یہ جو اس ہیڈنگ میں یا اس ٹاپک میں کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں پیپر وائز یا ہمارے لیے بھی۔ یہ سب سے پہلے انیشیل فیز آف اکنامک ڈیولپمنٹ 1947 ٹو 1958، ایک 10 سال کے گیپ میں انہوں نے بتایا ہمیں کہ کیا کیا چیزیں چینجز آئیں اور کیا کیا جو ہیں وہ سٹیپس لیے گئے۔ سب سے پہلے جی یہ تھا کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایگریکلچرل کنٹری تھا، پاکستان جو بنا یا انڈیا آپ کہہ لیں، ایگریکلچرل کنٹری تھا۔ یہاں پہ جو ایگریکلچرل ٹرینڈ تھا، انڈسٹری تو یہاں تھی ہی نہیں۔ انڈسٹری تو وہ تھی جو گورے باہر سے لے کے آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، اور ادھر مالک بن کے بیٹھ کے پاکستان کا انڈیا کا، تو انڈسٹری کے بہانے وہ آئے تھے۔ اور ایگریکلچرل ہمارا سیکٹر تھا، یہ گورنمنٹ کو بھی پتا تھا کہ ایگریکلچرل ہے ہمارا کنٹری، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انڈسٹریل جو سیکٹر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ میجر اقدامات کیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ریلیف دینی شروع کر دی، ان کو کنسیشنز وغیرہ ان کو مطلب کہ فیور دینی شروع کر دی کہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بوسٹ اپ ہو۔ دیکھا جائے تو یہ ایک ٹھیک اقدام تھا کہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بالکل ڈاؤن تھا، اس کو ہمیں بوسٹ کرنے کی ضرورت تھی اور ہم نے بوسٹ بھی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کا ڈرا بیک کیا ہوا کہ جو اس وقت کی اتھارٹیز تھیں، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، وہ سارا فوکس کر رہی تھی انڈسٹریل سیکٹر پہ، ایگریکلچرل سیکٹر کو وہ بالکل بھول گئے۔ ان کو یہ بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایگریکلچرل بھی ہمارا سیکٹر ہے۔ ان کو یہ تھا کہ جی ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ آلریڈی بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے اس پہ اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سارا جو فوکس ہے وہ انڈسٹری پہ کیا، انڈسٹریل سیکٹر پہ، جس سے نقصان یہ ہوا کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر تھا، جو ہمارے کسان تھے، فارمر تھے، ان کو کیا نقصان ہوا کہ ان کی جو محنت ہے ان کا پھل نہیں تھا ملتا، اور ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوا، لیکن ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ہمارا بوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ انڈسٹریل سیکٹر کو گورنمنٹ نے اتنا نوازا، کہہ لیں اتنا ان کو بینیفٹس دیے کہ وہ 1 یا 2 سال میں اپنی جو انویسٹمنٹ ہے، مطلب اگر ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے 50 لاکھ روپے، تو وہ 1 یا 2 سال میں اپنی انویسٹمنٹ ریکور کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مین جو ایشو تھا، جو انڈسٹریل لوگ تھے، بزنس مین موسٹلی لالچی ہوتے ہیں، جو انڈسٹریل لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، منوپلی سٹارٹ کر دی۔ منوپلی آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ نے ٹرم پہلی دفعہ سنی ہوگی۔ منوپلی یہ ہوتا ہے کہ سنگل بائر زیادہ بائر ہوتے ہیں، سنگل سیلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سیل کرنے والے سنگل ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ وابڈا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وابڈا ایک ہی ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو ہمیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہے، اگر وابڈا ہمیں منع کر دے تو ہم الیکٹریسٹی کہاں سے لیں گے؟ تو اس لیے یہ اس کی منوپلی ہے، یہ ریٹ جتنے مرضی اوپر نیچے کر دے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔
ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بائک ہے، ٹھیک ہے، بائک کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہونڈا بائک ہے، اگر 1 لاکھ کا 70 کر دے کوئی بندہ پرچیز نہیں کرے گا. اس کی وجہ لوگوں کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں، میٹرو وغیرہ، روڈ پرنس وغیرہ، دوسرے ادر آپشن اویلیبل ہیں. لیکن اگر 1 لاکھ کی کرے گا تو کمپنی کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے کمپیٹیٹرز ہیں، سنگل سیلر نہیں ہے، اس لیے اس کو مناپلی ہم نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے مناپلی کریٹ کر دی تھی، انہوں نے اپنی مرضی کی پرائسز دے دی تھی. اگر ان کی کاسٹ آتی تھی 2 روپے تو وہ 50 روپے کی چیز سیل کر رہے تھے. لوگوں کو ان کی چیزیں پرچیز کرنی ہی کرنی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ امپورٹ پہ انہوں نے بین کر دیا تھا. گورنمنٹ نے پالیسی یہ لگائی تھی، جو امپورٹ ہے وہ ریڈیوس ہو گئی تھی. انہوں نے پالیسی اچھی تھی کہ ہمارے جو انڈسٹریل پروڈکٹ ہیں ان کو مطلب کہ فروغ ملے گا. لیکن جو اب ہمارے جو اپنے لوگ تھے وہ اتنے شہزادے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو منافع کمانے کی کوشش کر لی، ایک ذریعہ بنا لیا. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ہوا ہے یہ پیٹرول والوں کا مسئلہ. یہ سب لوگ آپ جانتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ نے پرائسز کم کی، لیکن انہوں نے منوپلی بنا کے گورنمنٹ پہ پریشرائز کیا کہ جی پرائز زیادہ کریں. انہوں نے پیٹرول نہیں دیا، پھر عوام کا پریشر تھا کہ ہمیں پیٹرول نہیں مل رہا، تو گورنمنٹ کو کیا مجبوراً کرنا پڑا، پرائس انکریز کرنی پڑی. یہ تو سیاسی باتیں ہیں، یہ ہر ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ جو تھی وہ چینجز انہوں نے لائے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو انہوں نے ہائی کیا. پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کو ساری ریلیف دینا شروع کر دی کہ انڈسٹریل سیکٹر نے اپنی منوپلی کریٹ کرنا شروع کر دی، اپنی مرضی کے پرائسز دینا شروع کر دیے. کیونکہ پاکستان ابھی اسٹیبل نہیں تھا، اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اس وجہ سے پاکستان ان کے خلاف نہیں تھا جا سکتا، انڈسٹریل کے انویسٹرز کے خلاف. اس کی وجہ یہ تھی کہ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی پاکستان کو انیشیل سٹیجز پہ. اس لیے پاکستان نے، اس کی گورنمنٹ نے ان کو ذرا سا ڈھیل دی کہ ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم. لیکن اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر تھا وہ ٹوٹلی برباد ہو رہا تھا. سوری، انڈسٹریل نہیں، ایگریکلچر برباد ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا. مطلب کہ اس میں کمیاں آنیاں شروع ہو گئی تھی، لوگ اس سیکٹر کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیے تھے. انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا PIDC، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کا کام یہ تھا کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ڈیولپ کرنا. حالانکہ انڈسٹریل سیکٹر اگر ان کی بات کی جائے تو انڈسٹریل سیکٹر ایک بہت بڑی براڈ چیز ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو فروغ دیا، لیکن جو بڑی چیزیں ہیں جیسے کہ اسٹیل مل وغیرہ یہ چیزیں نہیں لگائی. صرف انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کاٹن، انہوں نے ٹیکسٹائل وغیرہ یا جو دوسری پروڈکشن ہے ان پہ فوکس کیا. جو مین بڑی پروڈکشن ہے ان پہ انہوں نے فوکس نہیں کیا. یہ تو تھا انیشیل سٹیج، مطلب جو بالکل سٹارٹنگ تھی. لیکن جب انیشیل سٹیج کا اینڈ آیا، مطلب 1959 آیا تو گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی. گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو انہوں نے تب ریئلائز کیا نئی گورنمنٹ نے کہ جو ہمارا ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ تو بالکل ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کچھ چینجز کیے اپنی پالیسیز میں. انہوں نے کیا چینجز کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے پروویژن آف سبسڈیز آن دی یوز آف فرٹیلائزر کیا کہ جو فرٹیلائزر یوز کرے گا ان کو اس پہ سبسڈی ملے گی. سپلائی آف بیٹر سیڈز، انہوں نے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر میں جو اچھے بیج ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائی. کنٹرول آف انسیکٹس، مطلب کہ جو حشرات وغیرہ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے. کنٹرول آف واٹر لاگنگ اینڈ سیلنٹری، یعنی کہ جو نہری پانی ہے، نہروں کا جو پانی ہے ان کو انہوں نے اچھے طریقے سے یوز کرنا شروع کیا. یوز آف ایگریکلچر مشینری ٹو ایکٹ اپان دیز ڈیوائسز لائک V8 پروگرام ول بی لانچڈ. تو یہ اقدامات کیے گئے نیکسٹ گورنمنٹ کے، جس سے
کافی حد تک جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ دوبارہ اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا، دوبارہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آنا سٹارٹ کر دیا۔ جی آج تک کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو کیا ایسے چیزیں تھیں جو اسٹیپس تھے جو لیے گئے تھے 1957 میں 59 میں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ 1947 سے آنورڈ پڑھا تھا، جو سٹارٹنگ تھی پاکستان کی۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں اینڈنگ وغیرہ اور نیکسٹ فیز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر ہوگا۔ اگر کوئی ایشو ہو تو کمنٹس میں لازمی لکھیے گا، اگر کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی کمنٹ میں لکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔